الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد ذی احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، سادات کرام، بالخصوص حضرت صاحبزادہ اشتیاق حسین شاہ صاحب خانقاہ عالیہ چورا شریف، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں بڑی لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ 24 گھنٹے مسلسل اگر ہمیں سونے نہ دیا جائے تو ہمارے لیے وہ دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک 24 گھنٹے پورے بغیر کھائے پیے وقت گزارنا پڑے تو ہمارے لیے ٹائم گزارنا مشکل ہو۔ ایک دعا کرنے لگا ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور مجھے زیادہ دیکھیں، آمین تو کہہ دیں۔ چلو شکر ہے، اللہ کا یہ احسان ہے۔ اللہ کرے کدے کدے موبائل جیب وچ بھی جائے کرے، آمین تے آکھو۔ چلو دعا کیے نا جی، دعا میں تو شامل ہونا چاہیے نا۔ اور بڑے چھوٹے سیانے ان پڑھ کمزور اللہ ماشاءاللہ سب کوئی کو مسئلہ بن گیا کہ یہ 10-15 منٹ کٹھا جیب میں نہیں رہتا، پتہ نہیں کیا مشکل ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں، میں نے تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں، آپ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ جنہیں انجن نہیں کیتا انہوں نے بھی آ رہی ہے؟ اچھا چلو اللہ خوش رکھے آپ کو، آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ اور اطمینان سے یہ دیکھیں آواز بھی ذرا اب شادی ہو گئی ہے مائک کی، تو میں اب ہوں بھی تھوڑا ڈھیلا ڈالا صحیح، تو آپ نے مہربانی کرنی ہے، بات کو سننا ہے تاکہ کوئی بات زیادہ اس کی وضاحت نہ کرنی پڑے۔ جس طرح کھائے پیے بغیر سوئے بغیر آپ وقت نہیں نہ گزار سکتے، اسی طرح آپ کو سانس کی ضرورت ہے، سانس نہ چلے تو وقت نہیں گزرتا۔ کچھ چیزیں زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہیں، ان ضروری چیزوں میں سے ایک چیز محبت بھی ہے۔ پیسے بھی گھر میں ہیں، دولت بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر بھی بڑا ہے، کاروبار بھی صحیح ہے، سارا کچھ ہے، بس میاں بیوی میں محبت نہیں۔ صحیح بتاؤ، ٹائم صحیح نکلتا ہے؟ آپ کا غور کرنا بتاتا ہے کہ نہیں صحیح نکلتا۔ آپ جب کھو گئے ہیں نا، وہ کسی نے کہا تھا جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری کہ روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ یہ گھر میں اگر آپ پریشان ہیں تو باہر بھی کوئی کام نہیں ہوتا، تکلیف میں رہتا ہے بندہ۔ محبت اتنا ضروری کام ہے کہ اگر گھر میں محبت ہو نا گھر والوں کی آپس میں تو کچے مکان پہ بھی گزارا ہو جاتا ہے، تھوڑی آمدن پہ بھی گزارا ہو جاتا ہے، اتنا ضروری کام ہے۔ آپ کی بڑی اچھی جاب ہے، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، الاؤنسز بھی ملتے ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ کے اپنے ضلع کے اندر آپ کی نوکری ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہاں جو مینیجر صاحب ہیں ان سے بنتی نہیں آپ کی، عملے والوں سے بنتی نہیں۔ مجھے بتائیں کہ ساری
آمدن ٹھیک ہونے کے باوجود دفتر جانے کو دل کرتا ہے؟ آپ بیٹھ جائیں گے، تشریف رکھیں، تھک جائیں گے، اللہ آپ کو بیٹھ جائیں، اللہ خوش رکھے آپ سمجھیں اس بات کو کہ محبت کے بغیر گزارا نہیں۔ گاڑی میں سفر ہو رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ نا غلط کراس کر جاتا ہے، اور یہ غلط کراس کرنے والے بڑے تیز ہوتے ہیں، غلط کراس بھی کر جاتے ہیں اور تنقید بھی کر جاتے ہیں کہ انہوں چلا لو ان کے، کراس بھی غلط کر گئے۔ اب وہ ڈرائیور کا موڈ خراب ہو گیا، آپ کا سفر نہیں صحیح گزرتا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ چلیں یہ مثال اگر مشکل لگی ہے تو آسان مثال دے دیتا ہوں۔ یہ تو کڑی منڈے دا بیاہ رکھی دے نا، یہ بھی دعا منگی دی ہے کہ روٹی پوری آ جائے، یہ بھی دعا منگی دی ہے رشتہ دار کٹھے ہوئے نے کدھرے لڑ نہ پڑے۔ مانگتے کہ نہیں مانگتے یہ والی؟ کیوں؟ کہ کوئی تلخی نہ ہو جائے، سارا کام محبت سے ہو جائے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اس میں بدمزگی نہ پیدا ہو۔ محبت اتنا ضروری کام ہے، یہ آپ کے مذہبی سٹیجوں میں پتہ کیوں خرابی ہوتی ہے؟ یہاں بھی کئی دفعہ ٹینشن ہو جاتی ہے، اس لیے کہ انتظامیہ کے لوگ ہیں 26-27، بلکہ بعض جگہوں پہ تو 80-82، تو ہر ایک نے ایک کی سفارش کر دی ہے، اس کو بھی کچھ کرا دو، اس کو بھی کچھ کرا دو، تو پھر وہ بیچارے محفل کرانے والے میں نے دیکھا بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اب میں نے کس کی ماننی ہے، کیا کرنا ہے۔ اور اگر ماحول تھوڑا سا مینٹین رکھا جائے، پیار کے ساتھ رکھا جائے، تو پھر اگر نیچے بیٹھنے والوں کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے تو اسٹیج والوں کو بھی تھوڑا آ ہی جاتا ہے۔ شرط یہ کہ محبت ہو، کوئی کام بھی اگر بغیر محبت کے کرو گے نا وہ ٹھیک نہیں گزرے گا۔ آپ اپنی زندگی میں ہم نے تھوڑے تھوڑے تلخ ہو گئے، رویے سخت ہو گئے، حالانکہ اگر آپ دین کو پڑھیں تو دین سارا ہی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اور نری اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا محبوب ان سے یہ بھی فرما دیں کہ اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، آپ سے پیار کریں، آپ کے نقش قدم چلیں، یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا، میں نے 2 آیتیں پڑھی، اب حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، حافظ منذری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، فرمایا بتاؤ بھی اسلام کی مضبوط گرہ کون سی ہے جس میں مسلمانوں کو آپس میں باندھ دیا جائے اور وہ گرہ اتنی پکی ہو کہ مسلمان آپس میں باندھ جائیں۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، 5 وقت مسلمان ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، حال احوال کا پتہ چلتا ہے، ان کا خیال یہ ہوگا کہ اس سے ذرا مضبوطی ہوتی ہے آپس میں۔ محبوب فرمانے لگے تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ پھر زکوٰۃ، شارحین فرماتے ہیں وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ امیر غریب کو دیتا ہے، آپس میں رشتہ بن جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو پھر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ حج، جی مجھے کچھ کہا کہ حج کیوں؟ وہ اس لیے کہا، شارحین کہتے ہیں وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک میدان میں مسلمان ایک لباس پہن کے ایک دن اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک بولی بولتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو یہ یکجہتی بتاتی ہے کہ حج ایک مضبوط گرہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو یا رسول اللہ پھر ہماری رعایت کر دیں، آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط گرہ کیا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط گرہ ہے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرنا، محبت کرنا، اور اس میں نہ لالچ نہ ہو، مادہ پرستی نہ ہو، اس میں کوئی چکر بازی دوسری نہ ہو، وہ خالص اللہ کی، اور اس عنوان پر پورا باب ہے کتب احادیث میں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنی، اللہ کی رضا کے لیے عداوت رکھنی، پورا باب۔ ہم نہ بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے تلخ ہو جاتے ہیں ہمارے رویے۔ کچھ لوگوں کا تو خیر یہ کہنا ہے کہ جی میں چونکہ بندہ سچا ہوں لہذا میں تلخ ہوں، کھڑا ہونا تو اس لیے میں کوڑا ہوں۔ سنیے نا گل تسی،
ان لوگوں کو بھی سجدہ صاف کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں کہتے، یہ صحیح نہیں کہتے، کہتے کہ میں چونکہ کھرا آدمی ہوں، اور بڑے فسوق سے کہتے ہیں میں بھی کھرا بندہ ہوں، میں بھی چونکہ حق سچ کہتا ہوں لہذا میں تلخ ہوں، میری بات بری تو لگے گی، اور میں بات سچی کرتا ہوں، میں کھرا ہوں لہذا میں سچ بولتا ہوں۔ تو میں نے کہا میاں آپ مہربانی کریں، آپ سجدہ صاف کریں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، اور سب سے میٹھا کر کے بولا ہے۔ آپ کا لہجہ صحیح نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سچ صحیح نہیں ہوتا، سچ تو سیدھا دل میں اترتا ہے، وہ تو سیدھا روح قبول کرتی ہے سچ کو، آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب، اور میں چلے یہ بات آگئی تو عرض کروں، لفظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے، پیار والے ہونے چاہیے، اور لہجہ بھی پیار والا ہونا چاہیے، جی لہجہ بھی، یعنی کتھوں آئے ہو جی، یہ بھی لفظ ہے تو کتھوں آیا بھائی، سب لفظ ایک ہی ہے نا، لیکن ان میں پہلے لہجے میں پیار ہے، دوسرے میں تلخی ہے۔ چلے اور سادہ کرتا ہوں اس کو، وہ سسر صاحب بوڑھے ہیں، ساس بوڑھی ہے، تو وہ بہو نے پوچھا تھا سویرے 9 بجے 8 بجے کہ ابا جی ناشتہ کرنا ہے، اماں جی ناشتہ کرنا ہے، انہوں نے کہا پتر میں نے بھوک نہیں۔ پھر وہ شوگر کے مریض کو گھنٹے ڈیڑھ کے بعد لگ بھی جاتی ہے، اور اس نے کہا پتر روٹی کھانی ہے، تو اس نے کہا ابا جی میں اور بھی کام کرنے ہوندے، پوچھا تو تھا آپ سے کہ روٹی کھانی ہے کہ نہیں، اب پھر مانگ رہے ہیں آپ۔ اب وہ غصہ کر گئی، کہا کچھ نہیں، بولی نہیں، لیکن کھانا لے کے آئی تو دروازہ زور سے بند کیا، برتن زور زور سے زمین پہ رکھے، بوڑھا آدمی اپنی توہین محسوس کرتا ہے، انسلٹ فیل ہوئی۔ رات کو پتر گھر آیا تو کہا یار تیری بیٹی بیوی جو ہے نا، ہماری بیٹی، اس کا رویہ ٹھیک نہیں، تنگ کرتی ہے۔ جب شکایت لگائی نے اگر پوچھ لیا تو وہ پتہ کیا کہتی ہے، وہ کہندی ہے ابا جو نے پوچھو میں آکھیا کی تو آکھیا تو نے واقعی کچھ نہیں، تو ابا جی پریشان کیوں ہیں؟ بولیے اس کے لہجے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ جس کو سمجھ آئیے وہ بولے، اس کے۔ اب آپ قرآن مجید پڑھیے سورہ لقمان، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تو نے نا لوگوں کے ساتھ منہ ٹیڑھا کر کر کے بات نہیں کرنی، یعنی لفظ بھی ٹھیک ہو اور لہجہ بھی ٹھیک ہو، انداز بھی ٹھیک ہو بات کا۔ ہم نہ تلخ ہو جاتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں جی میں چونکہ کھرا ہوں اس لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں دکھ بڑے اس لیے میں کڑوا ہو گیا، دکھ بڑے، بڑی آزمائش، کام بڑے، کیسے میٹھا بولوں، پریشانیاں بڑی ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نبی ستائے گئے، اور فرمایا میں رب کا لاڈلا تھا، میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ آپ کبھی سیرت نبوی کو ویسے پڑھیں نا، اللہ کوئی موبائل سے تھوڑی فرصت دے اور کتاب سے دلچسپی دے، آمین تو کہہ دیں، تو کبھی کتاب کے ساتھ آپ رغبت پیدا فرمائیں تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو آپ دیکھیں تو پہلے 13 سال جو ہے مکہ مکرمہ کے اعلان نبوت کے بعد کوئی چھوڑی نہیں انہوں نے گنجائش تکلیف دینے والی، 3 سال مسلسل بائیکاٹ کیا، کبھی اوجڑیاں لا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، معاذ اللہ کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ پھر محبوب وہاں سے مدینہ طیبہ آ گئے تو یہاں بھی چین نہیں لینے دیا، کبھی بدر میں تلواریں لے کے آئے، کبھی احد میں آئے، کبھی خندق میں آئے، پھر یہ کافر تو تھے ہی، مدینے میں منافق بھی پیدا ہوئے، ان کا بھی معاملہ، یہ ساری آزمائشیں حیات مبارکہ ساری محبوب کی دکھ اور تکلیفوں کے ساتھ بھری ہوئی، لیکن حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، صحابی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہم نے مدینے والے محبوب کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہی دیکھا۔ یعنی دکھوں میں جینا سیکھو یار، آزمائشوں میں جینا سیکھو، غربتوں میں بھی جینا سیکھو، اپنی زندگی کے اندر یار آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ پیسے آ جائیں گے تو پھر میں بچوں سے پیار کروں گا۔ حضرت اقرا بن حابس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سید عالم علیہ السلام کے سامنے اس نے بات کی، نبی پاک اپنے نواسوں سے پیار کر رہے تھے، ماتھا چوم رہے تھے، ساڑھے پنڈا جو لوگ اپنا بال بھی نہیں نہ کھڑا دے، صحیح کہہ رہا ہوں میں،
وہ کہنے لو دسو میں مرد ہو کے بال چکا، تو بھی بچہ آپ کا ہی ہے نا. تو نبی پاک تو کندھوں پہ بھی بٹھاتے تھے، نماز کے وقت بھی ساتھ لے جاتے تھے، حضور تو پیار کرتے تھے. تو آپ نے یہ چودراہٹ کہاں سے سیکھی؟ یہ کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑا چودھری ہونے کی علامت ہے کہ بچوں سے پیار نہیں کرتا. لہجہ ٹھیک کریں، بچوں کو ٹائم دیں، ان سے محبت کریں، ان کے اندر گزارا کریں. چودھری صاحب بھی کریں، پیر صاحب بھی کریں، مفتی صاحب بھی کریں، ڈاکٹر صاحب بھی کریں. اور گھر کے اندر بحیثیت والد کے ٹائم دیں. ہم نے بچوں کو دولت دی ہے، ہم نے وقت نہیں دیا، خرچے دیے، ٹائم نہیں دیا. اس کا نقصان ہمیں یہ ہے کہ بچے بھی دولتوں سے جڑے ہیں، والد سے نہیں جڑے. انہوں نے تو رافضیوں خارجیوں کو یار بنانا شروع کر دیا، بد مذہبوں کی طرف نکل گئے، چونکہ ہماری دوستی نہیں تھی اپنی اولادوں سے. اقرا بن حابس کہتے ہیں اس شخص نے دیکھا کہ نبی پاک نواسوں سے پیار کر رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، حضور کی کندھوں پہ سواری ہو رہی ہے. تو کہا یا رسول اللہ آپ بڑا ٹائم دیتے ہیں بچوں کو، میں تو نہیں دیتا. تو محبوب فرمانے لگے اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے. تو آپ پیار کا لہجہ اختیار کریں، انداز محبت والا ہو. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ لینا دینا تو نصیب کا ہے نا، بولیں تو ہنس کے نہ یار، لہجہ تو میٹھا ہونا یار، آپ کا انداز تو حسین ہو. اور سارے ہی مہربانی کریں، سارے ہمارے پنجاب میں سیانے ہونے کی عمر کوئی بھی نہیں، کوئی عمر نہیں رکھی ہم نے. کہنے اجے بال ہے تو ہن جوان ہو گیا، ہن سیانا ہو جائے، کہنے نہیں ہن تو خون گرم ہے نا. تو جب بوڑھا ہو جائے تو کہنے بابے نے پتہ ہی نہیں لگتا. تو پھر کس عمر میں جہاں بندے نے سیانا ہونا تھا؟ اپنے آپ کو سمجھدار کریں، سارا ٹائم دائیں بائیں دینے کی بجائے کچھ اپنے آپ کو ٹائم دیں. اخلاقی رویے آپ کو پتہ نہیں، اگر آپ کا رویہ تلخ ہے تو آپ کی بیوی کتنی تکلیف میں، پتہ نہیں اگر رویہ تلخ ہے تو آپ کی ماں کتنی تکلیف. میں نے ایسے بد نصیب بھی دیکھے جن کی ماں اور باپ بھی ان سے بات کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کہیں آگے سے بدتمیزی نہ کر دیں. وہ بھی اس سے بڑا بھی کوئی بد نصیب ہوگا جس کی ماں بات کرتے سوچے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا. او سجنوں، ماں باپ تو اس طرح کے ہونے چاہیے، ان کا تو اس طرح کا انداز ہونا چاہیے ہمارے ساتھ کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابا جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں. شارحین حدیث نے لکھا یہ پیسے اس بچے نے خود کمائے ہوئے تھے، وراثت کے نہیں تھے. جبھی تو پوچھا یا رسول اللہ والد صاحب پیسے مانگتے ہیں، کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب تو یہی تھا نا کہ یا دے دو یا نہ دو. تو حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے ہیں، اسی کا ہے سارا کچھ. جن کا سارا کچھ ہے وہ ڈر رہے ہیں بات کرتے ہوئے. تو لہجوں میں پیار، رویوں میں مٹھاس، انداز کریمانہ. او سنگیو آپ غور نہیں کرتے، یہاں تو لوگ سیانے بیانے بندوں کو ٹائم نہیں دیتے، پیار نہیں کرتے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ پگلی عورت، دیوانی پگلی، اس نے آ کے نبی پاک سے کہا سونیا مجھے کوئی کام ہے. تو حضور نے فرمایا چل نہ میں تیری بات سنتا ہوں. وہ ایک کونے میں لے گئی، باہر کھڑا کر کے صحرا میں حضور سے باتیں کرتی رہی. دیوانی پگلی. وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. حضور ہنس ہنس کے باتیں کرتے رہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا تو یہ عالم تھا. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اگر آپ کہیں نا کہ لڑائی کر کے میں لوگوں کو فتح کر لوں تو آپ کو نہیں فتح کر سکتے. شیر کو سوا شیر مل جاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ دیکھیں نا، آپ نے کسی کے ساتھ آپ کی بحث ہو گئی، آپ ایک بات کریں گے وہ 3 کر دے گا، آپ کو پھر 6 کرنی پڑے گی. اور آپ 6 کریں وہ 9 کرنے کو تیار ہے. باتیں تو ختم ہوتی نہیں. اور ہمارے زمانے میں تو ہر شخص خطیب ہے. ہر بندہ جو پھٹے پہ بیٹھا ہے وہ بھی واز کر رہا ہے، جو کہیں بیٹھا ہے اور ہر موضوع پہ کر رہا ہے. ڈاکٹروں کو بتانے کو بھی اس کے پاس نصیحتیں ہیں، انجینئر کو بتانے کو بھی ہیں، علماء کو بتانے کو بھی ہیں، سب کو بتانے کے لیے، پیروں کو بتانے کے لیے بھی، سب کے لیے لوگوں کے پاس نصائح موجود ہیں. آپ بحث کر کے لوگوں سے جیت نہیں سکتے، ممکن نہیں. لیکن چپ رہ کے نا جیتا جا سکتا ہے. چپ رہ کے نا، ایک بندے نے 2 باتیں کی آپ چپ کر جائیں،
وہ 3 کرے گا پھر چپ کر جائے، 6 کرے گا تو پھر پتہ کیا کہے گا، وہ تو کوندا نہیں میں پاگل ہوں۔ اس کا مطلب ہے چپ رہ کے بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ کہے تو بولتا کیوں نہیں، تو کہنا مجھے درویش سے سنا ہے، مجھے درویش نے سبق دیا ہے، اس نے کہا تھا جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، اوے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پہندے ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی کبھی آپ کو ہارنا بھی چاہیے، چپ بھی کرنا چاہیے، کچھ سہنا بھی چاہیے۔ اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کا بھی انداز اختیار کریں کہ سامنے والے نے تلخ بات کر دی تو کہیں ٹھیک ہے یار صحیح ہو گیا، کوئی حرج نہیں، پھر کیا ہے۔ کسی شخص نے نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہا، تو آپ کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ اسی طرح کا فرمان حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ذات دیکھیں کتنی بڑی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، حضرت ابو بکر صدیق اس امت کے استاد۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے نا معاذ اللہ کو بری بات کی، ان کو کوئی تلخ بات ان کے سامنے کر دی، تو پتہ کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے اگر تو سچا ہے تو رب میرے اوپر فضل کر دے اور مجھے ٹھیک کر دے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ہدایت دے دے۔ جھگڑے والی تو بات ہی کوئی نہیں، ساری زندگی الجھ کے ٹائم ضرور گزارنا ہے، کہیں تھوڑا سا نا بندہ کہیں چپ بھی کر جائے، کہیں ٹھیک ہے جی، پیار والا لہجہ بھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور گزر رہے تھے، آپ توجہ کریں جی میں بس بات ختم کرنے لگا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور کسی سفر سے واپسی تھی، حضور نے نا سرخ دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، پیچھے سے ایک بدو آ گیا دیہاتی، اس نے حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا۔ جو بندہ دروازہ زور سے کھٹکھٹائے اسے لوگ بھیک نہیں دیتے، کہتے تو قرضہ لینے آیا ہے دوڑ جا۔ اس نے چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا، جب اس نے کھینچا تو حضور کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا، نشان۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لینے آیا تھا، مجھے کچھ دیجئے، کچھ لینے آیا ہوں، کچھ خیرات لینے آیا ہوں۔ کھینچا ہے چادر کو، گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا، اور کہتا میں جی کچھ لینے آیا ہوں۔ تو حدیث کے لفظ کیا ہے؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ۔ اس کی طرف جب نبی پاک نے توجہ کی تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا، دیکھ ہو گیا باقاعدہ محبوب کا، حضور مسکرا پڑے۔ اب یہاں مسکرانا کمال ہے، یہاں مسکرانا کمال ہے، یہ اعزاز ہے۔ اگر یہاں آپ مسکراتے ہیں، اس جگہ اگر آپ کو حوصلہ نصیب ہو جاتا ہے، آپ مسکراتے ہیں تو آپ کمال میں۔ زندگی میں لہجے پیار والے، انداز محبت والے، خلوص والے، آپ اگر آپ کی طبیعت لوگوں کے حق میں ٹھنڈی رہے گی، آپ کا مزاج میٹھا رہے گا، اور آپ کو تھوڑا سا نا ڈیل کرنا صحیح آ جائے گا، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ بہت سارے لوگوں کے لیے سکون کا باعث بن گئے۔ آپ کے ارد گرد بیٹھے بہت سارے لوگ محسوس کریں گے کہ نہیں ان کو سکون آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ وابستہ ہوتے ہیں نا، جتنے لوگ بھی، وہ تکلیف میں ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ اتنا تلخ ہے۔ انداز محبت، اور محبت جو ہوتی ہے نا بڑے مشکل کاموں کو آسان کر دیتی، بڑے مشکل کام بھی محبت میں۔ مثال دیتا ہوں، پڑھی لکھی بچی ہو نا امیر گھر کی، تو صبح اماں آوازیں بھی دے تو نہیں اٹھتی، 9-10 بجے تک بھی اماں زور لگاتی ہے پتر اٹھ جا، اور اماں یہ بھی کہتی ہے کہ جب تو کسی اور گھر جائے گی تو لوگ تانا بھی دیں گے کہ دیکھو یہ سنتی نہیں، اٹھ جا۔ تو اماں کہتی ہے اچھا اماں میں اٹھ جاؤں گی۔ اماں کہتی میں نے 20 آوازیں دی، کہتی وہ باپ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں سو رہی تھی۔ پہلے 20 آوازوں کا پتہ نہیں چلتا، پھر اس کا نکاح ہوتا ہے، رب تعالیٰ اسے بیٹا دیتا ہے، پھر 20 آوازیں نہیں، پھر رات کے 2 بجے نا پتر ہلکی سی کرتا ہے، آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں؟ پہلے وہ گھنٹہ لگاتی تھی اٹھ کے واش روم جانے میں، اب پتہ نہیں 5 منٹ میں فیڈر ڈال کے لے آئیے۔ اب اسے پوچھو کہ اب تجھے کیا ہوا؟ کہتی کچھ بھی نہیں ہوا، اب پیار بڑا ہو گیا پتر کے ساتھ۔ یہ محبت مشکلات کو آسان کرتی ہے۔ ایک روایت سنے اور بات ختم کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نا ایک صحابی سے کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی،
اس نے حضور کا چہرہ دیکھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میں کمزوری دیکھ رہا ہوں چہرہ نور پر. تو محبوب فرمانے لگے میں نے 3-4 دنوں سے کھایا کچھ نہیں. حضور کا نا فقر مجبوری نہیں. ایک وقت روٹی کھانا اور ایک وقت فاقہ کرنا یہ مجبوری نہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے، یہ حضور کی چاہت ہے. تھوڑے پہ گزارا نبی پاک کی چاہت ہے، فقر اختیاری ہے حضور کا. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں کچھ بظاہر کمزوری دیکھتا ہوں. تو محبوب فرمانے لگے میں نے 3-4 دن سے کھایا کچھ نہیں، کھجور پانی پہ گزارا ہے. کبھی کبھی صرف میٹھا کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے. نیرا مسواک کرنا سنت نہیں، دین کے لیے روڑے کھانا بھی سنت ہے. باقی سنتیں بھی ادا کرنی چاہیے. جو آسان ہے ان کو قبول کر لینا، باقی سے دوڑ جانا. آپ غور فرمائیں بھائی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ کھجور پانی پہ گزارا، میں دوڑا گیا، گھر والی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے، اس نے کہا نہیں. 3-4 جو اپنے اور متعلقہ گھر سے پوچھا کچھ ہے نہیں. فرماتے میں آرام سے نہیں بیٹھا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی. کہتے ہیں میں ایک یہودی کے باغ میں گیا، میں نے کہا مزدوری ملے گی؟ کہنے لگا ہے صحیح پر مشکل ہے. کنواں چلا کے، وہ کنواں ہوتا تھا نا جس کے گرد بیل گھومتا تھا، کنواں چلا کے پانی نکالنا ہے. اور ایک روایت یوں ہے کہ ڈول نکالنے کنویں سے پانی کے، ایک ڈول نکالو گے ایک کھجور ملے گی. کہتے میں نے اپنی جھولی اپنا کپڑا بچھا لیا، گرمی سخت تھی، پانی نیچے تھا زیادہ، ایک ڈول نکالتا ایک کھجور ملتی. فرماتے ہیں جب میری وہ جھولی کھجوروں سے بھر گئی اور میرا ہاتھ چھالوں سے بھر گیا، میں نے وہ اٹھا کے کندھے پہ رکھی، جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی. ایک کھجور اٹھا کے حضور نے منہ میں رکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اتنی محنت کی یار تو نے، کس شے نے تجھے مجبور کیا یہ کرنے کے لیے؟ کس شے نے؟ تو عرض کرنے لگے حضور آپ کی محبت نے مجبور کیا. یہ محبت ہے جو ہماری مجبوری بن گئی. محبت والا انداز اختیار کریں، پیار والے بن جائیں. یہ جو ہماری طبیعتیں سخت ہیں، لہجے سخت ہیں، ہمیں نا صرف لوگوں کی کمیاں ہی نظر آتی ہیں، غلطیاں. حالانکہ دوسروں کی غلطیوں کا تو شک ہوتا ہے، اپنا تو پاک ہوتا ہے. شک والی چیزوں پر بڑی توجہ ہے اور جن کا پاک ہے اس کی استغفار کی فکر ہی نہیں. آپ اپنی چیزوں پر غور کریں. اب سارا وقت لوگوں کو نہ دیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں. اپنے اوپر تھوڑی محنت کریں گے تو بڑی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے احباب کو جزائے خیر